بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، آج کی نشست میں ہم سورۃ الشعراء کی آیات کا مطالعہ کریں گے، اور سورۃ الشعراء کی جن آیات کا مطالعہ ہم نے کرنا ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ مختصر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کی جو نشست ہوگی وہ خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کے لیے ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امانت رسول صاحب موجود ہیں۔ امانت صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جد امجد مانتے ہیں۔ ہم اگر یہودیت کو دیکھیں، نصارہ کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں تو تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، لیکن ان سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کو ہم، یعنی ان مذاہب کو یا ان انبیاء کے جو پیروکار تھے ان کو کیا نام دیں گے؟ یہاں تو ہم کسی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کسی کو عیسائی کہہ رہے ہیں، مسیحی کہہ رہے ہیں، کسی کو یہودی کہہ رہے ہیں، تو ان سے پہلے جو تھے ان کو کیا نام دیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی دین لے کر آئے، بے شک، کسی میں بھی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کا دین تھا، اللہ نے سب کو ایک ہی دین دیا، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دین تھا وہ بھی یہی دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد جو دین ہے وہ بھی یہی دین ہے، ٹھیک، توحید پر مبنی، بے شک، آخرت کے تصور پر مبنی، اخلاقیات پر مبنی، عبادات پر مبنی دین وہی ہے۔ صحیح۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک جماعت کی صورت نہیں تھی، ایک امت کی صورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر آتے گئے اور وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو قرآن پاک نے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ لوگوں کا امام آپ کو بنائیں گے۔ تو یہاں سے ایک امت، ایک جماعت کا وجود سامنے آیا۔ صحیح۔ تو لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں یہود کی، نصارہ کی، مسلمانوں کی، تو یہ در حقیقت وہ امت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس کا پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ کے سوال میں ایک بڑا اہم جز ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے، میں اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلم ہیں، مومن ہیں، جی، ہماری پہچان یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں نام دیا تھا وہ مسلم، هو سماکم المسلمین، ٹھیک ہے، تو مسلم ہمارا نام رکھا۔ تو لہٰذا یہ جو پہچان ہے یہود کی، نصارہ کی، یہ بہت بعد میں جا کر یہ پیدا ہوئی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا، یہ ابتدا میں نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہچان نہیں دی، ٹھیک ٹھیک، یہ بعد میں جا کر، مثال کے طور پر اب جو یہود لفظ ہے یہ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، چونکہ وہ جو قبیلے بنے تھے ان میں ایک نام یہ تھا۔ قرآن مجید میں انا ہدنا کے الفاظ آتے ہیں، بعد نے کہا کہ اس سے مراد رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، توبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہود کا مطلب۔ نصارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناصریہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کسی نسبت سے، ہاں، اس نسبت سے نصارہ کہا گیا۔ ٹھیک، بعد یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو مدد کرنے والے ہیں، جیسے انصار کا لفظ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، تو بعد نے یہ بھی مراد لیا۔ تو لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت کا جو معاملہ ہوتا ہے کچھ اس طرح صدیوں بعد ہو جاتا ہے کہ وہ جس نام سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ اس سے آگے پھر اپنی تقسیم پیدا کرتی چلی جاتی ہے، صحیح، اور اس تقسیم سے اپنا تعارف بھی اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ایک عزت کا معیار پھر اس کے ساتھ قائم کر لیتی ہے۔ صحیح، وہ نسلی بھی ہو سکتا ہے، وہ رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ قبیلے کا، وہ خاندان کا، وہ زمین کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو قرآن مجید نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور آپ صرف اور صرف کیا تھے؟ یکسو ہو جانے والے مسلم فرما بردار تھے، اور آپ مشرک بھی نہیں تھے۔ آگے جا کر اسی بات کو بیان کیا، کیونکہ یہود ہوں وہ بھی اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور جو نصارہ ہیں وہ بھی جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور مشرک تو ویسے بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، تو وہ اس طریقے سے سلسلہ جوڑا کرتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ وہ نہ یہود ہیں نہ نصرانی ہیں اور نہ وہ مشرک ہیں، لیکن وہ ہیں کیا؟ وہ حنیفا مسلمہ۔ اچھا، حنیفا مسلمہ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کوئی اس طرح کا گروہ نہیں ہے کہ جس کو بڑی سپرمیسی اور جس کو بڑی ترجیح اور بڑا مرتبہ اور بڑا مقام حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم سے مراد فرما بردار، یعنی جو فرما برداری کرے گا اللہ کے احکام کی، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ نے احکام دیے، دین دیا، اس کی جو پیروی کرنے والا ہے، وہ در حقیقت وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک چونکہ گروہ بن گئے تو اس گروہ ہونے کی بنیاد پر اب ہماری قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، فرمانبرداری تھی، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے یا نہیں گزارتے تھے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو نجات ہے وہ گروہی نہیں ہے، جماعتی نجات نہیں ہے، انفرادی نجات ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی اعمال، ذاتی ایمان، ذاتی کردار آپ کا کیا ہے، اس بنیاد پر آپ کی بخشش اور آپ کی مغفرت ہونی ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے کن پہلوؤں کو آپ سب سے پہلے ہمارے سامنے رکھیں؟ دیکھیں، میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے سام بن نوح، ہاں بیٹے، آپ کے سام 3 بیٹے جو جن کی دنیا میں اس وقت نسلیں اور اولادیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو حام ہے، صحیح، ایک سام، ایک یافس ہے۔ یافس، صحیح۔ تو میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو میں اسی پر ہی رہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سام کی سرپرستی میں رہے۔ صحیح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت ابراہیم کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً کوئی 1000 سال کا، 1000 سال کا، یعنی تاریخی روایات، ہاں، اس سے کم و بیش رہتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی اس کی تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت سام کی آپ تربیت میں، ان کی پرورش میں رہے ہوں۔ صحیح۔ لیکن اس سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جادوگروں نے یا ستارہ پرستوں نے یا جو قیافہ شناس تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی فرعون کی حکومت کا، اقتدار کے زوال کا ایک بچہ سبب بنے گا، جی جی، یہ بتا دیا گیا۔ اسی طرح نمرود کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھئی تمہاری جو سلطنت اقتدار ہے اس کے زوال کا یہ باعث بنے گا۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں تلمود کے مطابق، صحیح ہے، جو تورات ہی کی ایک آپ کہہ لیجئے شاخ کہہ لیجئے یا فقہا کی یا ان کے جو علماء ہیں ان کی یہ ایک کتاب ہے، کہہ سکتے ہیں ان کا ایک ورژن ہے یہ، ہاں، جو ایک انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نمرود کا سردار جیسے درباری ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تارے، ٹھیک ہے، وہ تارے بھی آتا ہے اور بعض کتابوں میں آذر کا بھی، جیسے قرآن مجید نے بھی آذر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو آذر اس پر ہم آگے جا کر پھر بات کرتے ہیں بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ تارے جو نمرود کے ساتھ جن کا تعلق تھا، تو تارے کے ہاں ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ تارے کے 3 بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی بھی، 2 بھائی بھی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم جب پیدا ہوتے ہیں تو دعوت ہوتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کوئی ستاروں کا علم بھی رکھتے تھے اور اس طرح، تو وہ جب اٹھ کر واپس گئے تو انہوں نے پھر آسمان پہ جب دیکھا تو ایسے لگا کہ بھی ایک ستارہ طلوع ہوا جس نے 4 ستاروں کو مار دیا، تو اس طرح کر کے ان کو وہ آثار نظر آئے، تو انہوں نے پھر جا کر بادشاہ سے کہا، نمرود سے، کہ بھئی یہ جو پیدا ہوا ہے تارے کے ہاں، یہ تمہاری
سلطنت کا اور تمہارے اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا، تم اس کا کچھ علاج کرو۔ صحیح۔ تو پھر تارے کو انہوں نے، نمرود نے پھر کہا کہ بھئی اپنے بیٹے کو لاؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اب باپ جو تھا آخر وہ کیسے یہ کام کرتا، تو انہوں نے یہ چال چلی کہ اپنے غلام کا جو بیٹا ہے وہ جا کر نمرود کو دے دیا تارے نے۔ ٹھیک ہے۔ تو نمرود نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو اس خیال سے وہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی یہ، پھر تارے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سام کی سرپرستی میں دے دیا۔ اچھا، وہ پھر سام کے پاس ہی رہے، یعنی آپ کے والد نے ان کو سرپرستی ان کے دے دیا۔ تو اس طریقے سے پھر آگے جو سام، واضح بات ہے کہ جو ہم سامی کہتے ہیں، اور شجرہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سام کے ساتھ ملتا ہے۔ سامی یعنی یہ جو عرب کے لوگ ہیں فلسطین کے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے جتنے بھی اسماعیل ہیں، یہ سب کے سب پھر وہیں سے ہی ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم شخصیت کو اس پہلو پہ آ جاتے ہیں کہ اب وہ نمرود کا دربار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے ہیں، یا پھر تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ہے جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ سورج کے بارے میں غالباً پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ کیوروسٹی، وہ سوالات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، میں چاہوں گا کہ اس شخصیت کے اس پہلو کو بھی ضرور آپ جو ہے نا ہمارے سامنے آشکار کریں کہ کیسے سوالات تھے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے جوابات دیے گئے، اور پھر ان سوالات و جوابات یعنی اس مکالمے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیے، سورۃ آل عمران ہے یہ، اور اس میں 2 مقام ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے یہ، 2 مقام ہیں۔ ایک تو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ کیسے تو کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ ہاں، تو یقین نہیں رکھتا۔ یقین نہیں ہے، یقین کے بجائے ایمان کا لفظ ہی آپ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو اولم تؤمن اللہ نے فرمایا، تو انہوں نے عرض کی ولکن لیطمئن قلبی، کہ قال بلا، کیوں نہیں، یعنی میں ایمان تو مجھے اس پر ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ جی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، کہ آپ ایسے کرو کہ آپ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر کے پھر پہاڑ پر علیحدہ علیحدہ ان کو تم بٹھا دو، اور پھر ثم ادعوہن الیک یاتینک سعیا، پھر تم ان کو آواز دو، پھر دیکھو کہ یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے یہ چلے آئیں گے۔ ایک تو یہ یعنی مانوس کر لینا ان کو اپنے ساتھ، ایک یہ ہے۔ بعد نے کہا کہ بھئی ان کو قتل یعنی مار دو، ان کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے، ٹکڑے کر دو، پھر ان کو جا کر رکھو کہ دیکھو پھر تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ اگر آپ یہ بھی مانا لیں نا کہ مانوس کر لو، تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کل قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب تم سب لوگ مر جاؤ گے، موت تم پر واقع ہو جائے گی، تو اس کے بعد تمہارا میری طرف آنا اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طرح ایک پرندہ یا 4 پرندے جو ان سے وہ ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ دیکھیے، لوگ کبوتر پالتے ہیں، لوگ بکری پالتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، وہ صاحب لکھتے ہیں کہ بھئی میں نے بکری پالی ہوئی تھی، تو وہ بکری چرواہا جو ہے وہ لے کر جاتا تھا اس کو، اور میں لینے شام کو اس کے پاس جاتا تھا واپس اپنی بکری۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ایک دن میں نہیں گیا، کسی وجہ سے بھول گیا، تو اس دن بکری جو ان سی ہے وہ خود ہی دروازے پر گھر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر اس نے جس انداز سے بیان کیا کہ بڑی محبت اور الفت کے ساتھ بکری جو ان سے میرے ساتھ لگنے لگ گئی اور مجھے چومنے لگ گئی کہ بھی تم کیوں نہیں آئے، مانوسیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر جو مثال بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اسی طریقے سے، میں اس کی مثال ایک دوسرے انداز میں دیا کرتا ہوں کہ انسان مر جائے گا، قبر کی مٹی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، کچھ ہے، اس کے عناصر ذرات اس کے تو موجود ہیں، تو وہ اس طرح کہ جس طرح ہم مقناطیس کو زمین میں گھماتے ہیں، وہ سب چیزوں کو اکٹھا کر ہاں، وہ جو
آہنی یا فولادی جو ذرات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس مقناطیس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز دے گا وہ ذرات اسرافیل پہ، وہ انسان جو انسا ہے وہ خدا کی طرف دوڑتا ہوا چلا آئے گا. تو یہی معاملہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. دیکھیے یہاں پر ہے کہ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہو، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یعنی جو دل میں ایک چیز پیدا ہو رہی ہے اس کے اطمینان، کوئی خلش ہوتی ہے، کوئی قلق ہوتا ہے، کوئی بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ اگر تھوڑا سا میرے سامنے اس طرح ہو جائے، کوئی مشاہدہ ہو جائے، کوئی تجربہ ہو جائے، کوئی مثال آ جائے تو میرے اندر ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تقاضا کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح اس کا اظہار فرمایا. صحیح. ورنہ میں اس پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ وہ کیوریوسٹی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہے، یعنی دلی اطمینان کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی خاص طور پہ جو اعتقادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان لانے سے ہوتا ہے، جن کا تعلق صرف یقین کرنے سے ہوتا ہے، ان میں ہمیں سوال نہیں اٹھانے دیا جاتا. یعنی اگر ہم فرشتوں کی بات کریں، اگر ہم وحی کی بات کریں، اگر ہم معجزہ کی بات کریں، اسی طریقے سے نبوت کی سرفرازی کی بات کریں، تو ہمارے ہاں منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ اعتقادی معاملات کے اندر کوئی بھی سوال ایسا نہیں اٹھا سکتے جس کو آپ اصولوں کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ جو رویہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور قرآن کریم تو اس مکالمے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے. یہ اعتقادی چیزیں ہیں نا یہ بھی، لیکن دوسری طرف ہمیں کیوں روک دیا جاتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے ان تمام باتوں کی ایک حد تک تو ادراک یا سمجھ انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک مقام یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان وہاں پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا ملحد اور اس کے ساتھ اس کے مقابل مومن مسلمان، مکالمہ دونوں کی بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بحث میں پڑھ کر بھی ہنس پڑا کہ ملحد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم اینڈ سپیس سے باہر کچھ نہیں ہے. صحیح. جو مومن ہے مسلمان ہے وہ کہتے ہیں جی ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے، یہ خدا کی ذات ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ثابت کرو. صحیح. اب معاملہ یہ کہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر کوئی کیا ثابت کر سکتا ہے؟ بالکل، وہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہمارے پاس دلائل ہیں. صحیح ہے. اس کائنات کا وجود ہے، وہ جو علت اور معلول کا ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے جو صدیوں سے بیان ہو رہا ہے کہ آخر کوئی چیز ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہوتا ہے. یعنی ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر خود بخود آ کر کیمرے لگ گئے اور خود بخود ریکارڈنگ شروع ہو گئی اور خود بخود ہم نے بولنا شروع کر دیا. واضح بات ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، ٹیکنیشین ہے، الیکٹریشین ہے، میکینک کوئی ہستی ہے جو اس کو ڈیزائن کرنے والی ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ دلائل ہیں. باقی اسپیس اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کچھ ہے یا نہیں ہے تو اس کا فیصلہ پھر آگے جا کر یعنی ہو جائے گا جب انسان اس دنیا سے جائے گا. جیسے قرآن نے بیان کیا یا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے رہے، یا ان پیغمبروں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ اس اعتقاد پر رہے کہ بھی خدا کی ذات موجود ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر، تو وہ اس کا فیصلہ تو آگے جا کر ہو جائے گا نا. یعنی اگر آپ ملحد سے کہیں ثابت کرو وہ بھی ثابت نہیں کر سکتا، آپ مسلمان سے کہیں ثابت کرو وہ کیا ثابت کرے گا؟ بالکل بالکل ٹھیک. وہ تو تبھی ثابت ہوگا نا کہ جب ہم وہاں پر جا سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم اس پر کوئی بات کریں گے. لیکن تو ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس میں، ہم اسی میں رہ کر ہی کوئی بات، کوئی دلائل اور کوئی ثبوت اپنے قائم کر سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اصولوں کے تحت کسی چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کو کیوں روکا جاتا ہے کہ تم یہاں پہ سائنسی یا فری تھنکنگ یا اصول ضوابط یہ نہیں یہاں پہ آ سکتے، یہاں پہ صرف بلائنڈلی ایک فالوئنگ ہے، ایک یقین ہے، تمہیں اس پہ یقین کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ آپ کے معاشرے کا صرف ایک المیہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جواب نہیں دیا جاتا، شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے، یا سنپ کر دیا جاتا ہے، یا روک دیا جاتا ہے. یہ ایک عمومی رویہ ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ نہ اٹیچ کریں. یعنی مثال کے طور پر ہم جس نظام تعلیم سے گزر کر آئے ہیں مذہبی حوالے سے، آپ دیکھیے کہ وہاں پر کون سے کوئی خدا کی ذات بحث ہو رہی ہوتی ہے، خدا کی ذات پہ، ٹھیک ہے، یا آخرت پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی عقیدے پر بحث ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر معاشرتی معاشی جو مسائل ہوتے ہیں، دینی فقہی، ان مسائل پر بھی
سوال کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ تو ایک عمومی رویہ بن جاتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جو عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، جو اس حوالے سے جو ہے، اس مثال سے میں نے آپ کو ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ عقیدہ آپ کا جو ہے ایک حد تک آپ اس پر دلائل دیتے ہیں، اور وہ عقلی دلائل بھی ہیں، وہ نقلی دلائل بھی ہیں، اور وہ ایسے دلائل ہیں فلسفیانہ بھی ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایک جگہ پھر آتی ہے، وہاں پر پھر صرف مسلمان ہاتھ نہیں کھڑے کرتا، وہاں پر ملحد بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا طریقہ کار یہی ہے کہ جو دلائل آپ کے پاس ہیں، جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ اس پر اپنا عقیدہ اور اپنا اعتقاد اور اپنا نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ حنیف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حنیف مسلمہ کا لفظ استعمال ہوا، حنیف ہونے کا، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جدید ٹرمنالوجی میں کہ یہ فری تھنکر یا آزاد خیال رکھنے والا شخص۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہہ دیا، جو حکم دے دیا، اس کو پوری یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اس کو مان لینا، یعنی ادھر ادھر کے خیالات و نظریات کی طرف توجہ نہ کرنا، اپنے رب کا بندہ ہو کر زندگی گزارنا۔ صحیح صحیح۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کی شخصیت میں ایک پہلو بہت اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کی ایک گفتگو ہے، وہ پورا جو قربانی کا جو فلسفہ ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس پہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ والد اور بیٹے کی جو گفتگو ہے یا گفتگو تھی کہ والد ایک چیز کا اظہار کر رہے ہیں، بیٹا اس پہ جواب دے رہا ہے، خواب ہے خدا کی طرف سے، اور جو خدا کی طرف سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو اب اس میں مشاورت، اس میں یہ چیزیں میرے خیال میں معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے سے رائے طلب کی ہے کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو رائے طلب کرنے کا جو عنصر ہے، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں، جو مسائل ہیں، اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو، روشن دن کی روشنی ہوتی ہے، یعنی پیغمبر کا خواب بھی ایک وحی کی صورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، پیغام خدا کوئی شک نہیں ہوتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہنا، یہ اس کے کئی حکمتیں اور کئی پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو کھولنا مقصود ہے، دکھانا مقصود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے فرما برداری اور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ فانظر ماذا تری، کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کر ڈالیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فانظر ماذا تری کے یعنی الفاظ ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ آپ جو بھی حکم، جو اے ابا جان، اللہ کی طرف سے جو آپ کو کہا گیا آپ وہ کر گزریے، اور مجھے فرما بردار پائیں گے، آپ مجھے فرما بردار پائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک تو حکمت کے تحت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے بھی کردار کو، اخلاق کو کھول کر اور ان کی سعادت مندی اور اطاعت گزاری وہ بھی سامنے رکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی حکمت اس میں پوشیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو بتانا اور ان سے ایک لحاظ سے ان کے نالج میں لانا، ان کے علم میں لانا اور ان سے مشورہ ایک لحاظ سے کرنا، یہ بھی اس پہلو کو بیان کرتا ہے کہ جبر کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، آپ اس کے مکلف ہیں، لیکن اب آگے بیٹا ہے، اس بیٹے کی رائے اور اس کا مشورہ اور اس کی کنسینٹ، اس کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ وہ پھر اس طریقے سے آپ نے پوچھا اپنے بیٹے سے۔ یعنی دینی معاملات کے اندر بھی ہمیں رائے اور دوسرے کی مرضی کی کتنی اہمیت اس سے نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، جب دوسرا دل سے ایک بات کو مانتا ہے تو تب ہی اصل میں عمل کرنے کا مزہ آتا ہے۔ صحیح صحیح۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر تعلیم کا کیا مقصد ہے، تعلیم کس لیے حاصل کی جاتی ہے، اور جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی بھی مدرسے میں، دینی انسٹیٹیوٹ میں یا پھر اسکول وغیرہ میں، اس سب کے بارے میں بتائیے گا، بیسیکلی مقصد کیا ہے تعلیم کا؟ دیکھیے، تعلیم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، یعنی آپ کو کس لیے بنایا گیا، کس کے لیے، یعنی کس علم، فن اور شعبہ اور پیشہ اور فیلڈ کون سی ہے کہ جس کے لیے آپ خود کو سوٹیبل سمجھتے ہیں اور اس طرف آپ کا رجحان ہے، آپ کی رغبت ہے اور آپ وہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا دل بھی لگتا ہے
آپ اسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو تعلیم کا در حقیقت یہ مقصد ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی صلاحیت کو، اپنی اہلیت کو، اپنی قابلیت کو آپ ڈسکور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو دریافت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں۔ تعلیم کا بنیادی طور پر یہ مقصد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی کے مختلف میدانوں میں آپ یہ دیکھیے، آپ اپنی نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں نا، اصل میں آپ کے سارے سوالات اس پر ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ دنیا کے نظام تعلیم کو دیکھیں، وہ کس طریقے سے لوگوں کی، اپنے شہریوں کی شخصیت کو بناتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ بتایا جاتا ہے، اس کا کوئی عملی زندگی میں آپ کو کوئی اس کا مظاہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور اس کا کوئی اطلاق بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو میں جب نظام تعلیم کی بات کرتا ہوں، تعلیم کی بات کرتا ہوں، تو میرے سامنے دنیا کے دیگر بھی نظام تعلیم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان ہے، سنگاپور ہے، یورپ کے مختلف ممالک ہیں، جرمنی ہے، تو میرے ذہن میں وہ نظام تعلیم ہوتے ہیں۔ تو تعلیم بنیادی طور پر یہی ہے کہ جیسے آپ بچے کو لے کر آگے چلتے چلے جاتے ہیں، اس کو مختلف سبجیکٹس کے ذریعے سے یا مختلف پہلوؤں سے آپ اس کی شخصیت کو بناتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک چیز کو اپنے لیے چن لیتا ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بات میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں سب بچوں کے ساتھ ایک طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں نہیں پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے نا جی، بالکل، آپ یوں سمجھ لیجئے میں ان کتابوں کے لیے نہیں پیدا ہوا، یعنی رزلٹ بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سب سیم ہو۔ اچھا، پھر یہ کہ ہم سب کی صلاحیت، ایبیلٹی، قابلیت ایک ہی معیار پر سب کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے رجحانات بالکل جدا جدا ہیں۔ ایک کلاس میں 20 بچے ہیں، ان کے رجحانات یا ان کے شوق یا ان کا قابلیت کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے آپ کے ہمارے نظام تعلیم میں، ہے یہ خامی کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ آپ کس لیے بنے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ مثلا میرا شروع سے شوق یہی تھا جہاں آج میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب یہ تھا جو میں بننا چاہتا تھا اور جو میرا شوق تھا۔ تو لہٰذا یہ میری ذاتی کاوش ہے، آپ کا نظام آپ کو اس طرح لے کے نہیں چلتا۔ تو ہمارے نظام کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ ہیں جو شاید بنے کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں لیکن کر کچھ اور کام رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، میں آپ کو خود آنکھوں دیکھا حال بتا دیتا ہوں۔ ایک خاتون ہے، وہ اس وقت بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں۔ جی صحیح۔ وہ کہتی ہیں کہ بھئی فلاں تعلیم میرے والد صاحب کا حکم تھا یا ان کی خواہش تھی، میں نے وہ حاصل کر لی، یعنی غالباً ڈاکٹر بننے کے لیے، میڈیکل میں۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے کر لی۔ میں نے ابو سے کہا کہ بھئی اب دیکھیں آپ کی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں، میں بن گئی، لہٰذا میں نے اب آگے پریکٹس نہیں کرنی۔ MBBS کی ڈگری آپ کو چاہیے تھی نا، وہ میں لے آئی ہوں بس۔ اب اس کے بعد وہ کیا کر رہی ہے؟ بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں، ان کو شوق ہے۔ ہاں، ایک اور یونیورسٹیز وغیرہ میں لیکچرز وغیرہ وہ دیتی ہیں، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ مطلب شوق کچھ اور ہے لیکن ڈگری کسی اور کام میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شخصیت بچے کی بکھر کر رہ جاتی ہے، یعنی وہ کر کچھ رہا ہوتا ہے، لپک کسی اور طرف اس کا دل رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور گویا کہ زندگی ایک بار ملنی ہے آپ کو، اگر یہ صحیح رخ پر آپ اس کو لے کر نہیں چل رہے تو آپ کو 25-30 سال کے بعد خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فائنینشلی کون سی ایسی فیلڈ ہے جو آپ کو فائنینشلی جو ہے نا وہ اسٹرانگ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر سائنس کی جو فیلڈ ہے پوری، وہ آپ کو بہت جلد اور بہت اچھے طریقے سے فائنینشلی سپورٹ کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے۔ تو اب والدین کا رجحان یہ ہے کہ وہ شروع سے بچے کو کمپیوٹر سائنس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ والدین کو لے آتے ہیں نا بیچ میں، اصل معاملہ میں تو بچے کی پرسنالٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی خواہش کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ممکن ہے وہ کروڑوں کمائے لیکن اس کی آسودگی اس میں نہ ہو۔ ایک شخص جو 2 لاکھ کما رہا ہو، 3 لاکھ کما رہا ہو لیکن وہ بہت خوش ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنا کام ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے نا کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں۔ ایک ہے لاد دینا کسی کو کتابوں سے، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ ایک انسان شوق سے 2-4 کتابیں بغل میں مار کے اپنا بیٹھا جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ تو 2 چیزوں میں فرق ہے۔ اب اصل مسئلہ ہمارا یہ بن گیا کہ جو ہمارے ہاں روبوٹ اولاد کو بنانا، کمپیوٹر بنانا اور پیسوں کی مشین
جی جی بنانا، تصور کر لینا. لیکن اس سے جو اس کے جذبات اور اس کے احساسات مارے جاتے ہیں، اس کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات مر جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک وہ جو انگلش میں ہم ایلین لفظ بولتے ہیں کہ وہ بالکل ایک دوسری مخلوق اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور میں کس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا ہوں. ہم نے بے شمار لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے، یار میں اپنے آپ کو یہاں نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں یہاں پر بھی آؤں گا اور کبھی میں یہاں پر بھی بیٹھوں گا. میں تو اپنے بھائی کو چھوڑنے آتا تھا، اپنے باپ کو چھوڑنے آتا تھا، تو مجھے یہ میرے گلے پڑ گئے. وہ ساری زندگی اسی طرح روتے پیٹتے وہ گزار دیتے ہیں، وہی کام کرتے رہتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ آپ پہلے دن سے ڈسکور کر کے اس میں مدد ماں باپ بھی کرتے ہیں، خود انسان بھی اپنی مدد کرتا ہے، دوست بھی کرتے ہیں. اب تو باقاعدہ طور پر کنسلٹینٹ ہیں، جی جی کنسلٹنسی وہ دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس کام کے لیے سب سے بہتر ہے، آپ جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پر فوکس کرنا چاہیے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے. جو دوسروں کے ساتھ بیہیویئر، رویہ ہوتا ہے یا ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے جو ڈسکور کے بارے میں بتایا وہ ایک براڈر پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو تعلیم کا ہمیں مقصد پتہ چلتا ہے. لیکن یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں معاشرے سے، اور اگر تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں ہوگا تو نہیں سیکھیں گے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ نہیں ہے، تو کیا ہمارا تعلیمی نظام کمزور ہے؟ یا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے سکولز کے گریجویٹس بھی جب بڑی پوسٹ پہ جاتے ہیں تو وہ بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام میں ہے یا یہ کوئی سوشل بیہیویئر ایسا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں. جی، جس کو ترجیح دیں گے وہ اثرات اپنے دکھائے گا آپ کو. یعنی تعلیم کے اندر کس کو ترجیح یعنی پریفر کس کو آپ کر رہے ہیں. مثلا آپ کا جو نظام تعلیم ہے یا آپ کے مدارس ہیں یا آپ کے سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں آپ کس چیز کو پریفرنس کس کو دے رہے ہیں. صحیح. اب یہ بنیاد دیکھ لیں. ہم نے کبھی بھی اس چیز کو پریفر نہیں کیا، پریفرنس نہیں دی، ترجیح نہیں دی اس بات کو کہ اخلاقیات کو سنوارا جائے، کردار کو بہتر کیا جائے. اخلاقی یہ تو ایک بڑی بات ہو جاتی ہے نا. ہم ٹیبل مینرز نہیں جانتے، جی دسترخوان پر بیٹھنا ہے ہم. ہمارے بڑے بڑے بچے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سفید بالوں والے بچے جو ان سے ہمارے، وہ بھی ان چیزوں سے واقف نہیں. کھانا نہیں یعنی لوگوں کے سامنے بیٹھنا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گفتگو کس انداز سے کرنی، جسے میں ہمیشہ ایک لفظ بولتا ہوں کہ جذبات کی تربیت، وہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. جب آپ اس کو چینلائز نہیں کرتے نا تو پھر اس کے بعد یہ سارے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں جس کو آپ بد اخلاقی میں شمار کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے جذبات کی تربیت ہوگی تو مجھے پتہ ہوگا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ملوں گا، کیسے ہنسوں گا، کیسے مسکراؤں گا. میری جذبات کی تربیت ہوگی تو اساتذہ کا تعلق اپنے شاگرد کے ساتھ کیسا ہوگا. اسی طرح ماں باپ کا اولاد کے ساتھ. یہ جذبات کی تربیت یہ آپ کو آپ کے ادارے بھی دیتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے بھی ملتی ہے، آپ کو اپنے جو مقدس مقامات مذہبی ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ تربیت آپ کو ملتی ہے. آپ کی میری کسی کی پریفرنس ہی یہ نہیں ہے ایسے کہ ہم یہ سکھائیں بچوں کو. تعلیم تو ہو رہی ہے، یہ سکھائیں بچوں کو کہ بھئی یہ تم نے اٹھنا بیٹھنے کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، ماں باپ ہیں، باہر جانا ہے اندر ہے. تو یہ سارے معاملات یہ پھر تربیت میں شامل. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا ایک کمنٹ کروں. ہمارے پاس ادارے میں ایک دفعہ ایک مہمان آئے تھے باہر سے، کچھ اسکالرز تھے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولی. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر پیار بہت ہے، لوگ پیار کرنا جانتے ہیں، باہر سے کوئی آئے تو اس کے ساتھ بھی، کوئی اپنا ہو تو اس کے ساتھ بھی. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پیار میں اختتام کہاں پہ کرنا ہے، کہاں رک جانا ہے، کہ اس سے آگے پیار نہیں کرنا. یہ جب کسی کو کھانے کے لیے دیں گے تو پلیٹیں بھر دیں گے اور بار بار کھلائی جائیں گے، اور اگر کسی کو کچھ چیز دینے کے لیے دیں گے تو اتنی بڑی چیز دیں گے کہ اگلا بندہ اس کو کیری نہیں کر سکتا کہ میں اس کو کیسے کیری کروں. تو وہ کہتے ہیں کہ پیار تو یہاں پہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ پیار میں جو ہے نا وہ بس کہاں کرنی ہے. یہ بھی حقیقت ہے. یہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جذبات کی تربیت. یعنی مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے مہمان ہیں تو میں ان کے لیے وبال جان نہ بن. ان کی بھی تو ایک حد ہے، ایک حد ہے. ان سے پیار، محبت، احترام، تعلق. یعنی اب آپ دیکھیے کہ لوگ احترام میں جو تکلف اختیار کرتے ہیں بالکل وہ اتنی انتہا پر اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی اس کے مقابلے میں ان کو کیا رسپونس دوں. اگر میں دوں تو کہیں یہ بے ادبی میں نہ ہو جائے شامل. تو یا آیا کہ اس لیول کا، جس سطح کا یہ میرا احترام کر رہے ہیں، میں ان کا احترام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ جذبات کی تربیت ایک طریقہ
یہ ہمیں ضرور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. سر تعلیم میں اگر مذہبی تعلیم کی بات کی جائے تو بچوں کو یہ بتا دیجیے گا کہ بچوں کو کس طرح کی دینی یا مذہبی تعلیم دینی چاہیے؟ کیا کمپیریٹیو ریلیجنز ان کو پڑھانے چاہیے یا ایک دین کی اگر کتاب پڑھاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ انصاف ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے دین محبت کا نام ہے، دین دوسروں کے احترام کا نام ہے، دین ایک دوسرے کی عزت کا نام ہے، حقوق ادا کرنے کا نام ہے. ہم نے دین کو چند ابحاث اور بحثوں اور نعوذ باللہ بحثیں بھی وہ کہ جو دوسروں کے ساتھ تفریق پیدا کر دیتی ہیں، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ ضرور اس کو دین پڑھائیں، لیکن دین کے وہ مقامات قرآن کے پڑھائیں جہاں پر اخلاقیات کی تعلیم ہے. مثال کے طور پر سورۃ الحجرات بچوں کو پڑھائی جائے، سورہ فرقان کی آیات ہیں، فرقان ہے، سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں، وہ پڑھائی جائے. یعنی یہ اتنا اچھا سیلیبس بن جاتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ جس میں بچے کا کریکٹر بنتا ہے، اس کا اخلاق بنتا ہے، اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے. ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی ان ابحاث کو اور ان مقامات کو لے لیتے ہیں کہ جن کا ایک اپنا خاص پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، اور وہ پس منظر بھی نہیں بتاتے. پھر ہم اس کی وجہ سے پھر بچوں میں اختلاف یا نفرت یا دوسرے کے بارے میں غلط کومنٹ پھر وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا دین قرآن آپ پڑھائیے، لیکن اس کا آغاز انسانیت، شخصیت اور ایک بچے کو بنانے پر لگائیے اس کو. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے روز میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے. یعنی حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے. یہ اچھا اخلاق یہ آپ کے کل قیامت میں جو ترازو میں اعمال تولے جائیں گے ان میں حسن اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.